وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 28۔ آج کا موضوع، کیا ہم دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، سو تم مجھے غور سے سنو۔ قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون۔ اسے کافروں نے شہید کر دیا تو اسے کہا گیا آ بہشت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے عزت و قربت والوں میں شامل فرما دیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 28۔ وما انزلنا، لفظی ترجمہ وما انزلنا، اور ہم نے نہیں نازل کیا، علی قومی، ان کی قوم پہ، من بعدی، اس کے بعد، من جندم، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور ہم نہ تھے نازل کرنے والے، ہم اتارنے والے نہیں تھے، کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ، بس وہ تو ایک چنگھاڑ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، فاذا ہم خامدون، تو وہ بجھ کے رہ گئے، ختم ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، کیا افسوس ہے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، لیکن ان سے وہ مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یاسین ہے، قلب قرآن ہے، اور ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں ایک بستی کا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی کا واقعہ ہے جس میں رسول آئے دو، پھر تیسرا بھی ان کی مدد کے لیے آ گیا۔ انہوں نے قوم کو نصیحت کی، قوم نے نہیں مانا، ان کی تکذیب کی اور ان کو مار ڈالنے کی دھمکی بھی دے دی۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے، دیکھیں ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ بات یہ ہے کہ قرآن سے اپنے دیکھیں قرآن ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے
اس کو اس لحاظ سے آپ ہرگز نہ پڑھا کریں کہ یہ اس کو پڑھنے سے مجھے ثواب ہوگا، مثال کے طور پہ، یعنی اس کی قرات یا تلاوت یہ محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، ایک بات یہ یاد رکھیں، یا نہ محض حفظ کرنے کے لیے ہے، نہ ناظرہ اس کی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ ایک نصیحت ہے. کلا انہ تذکرہ فمن شاء من ذکر، یا اس طرح ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے. نصیحت کے طور پہ میں سامعین کرام بغیر جذبات کی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ نصیحت کے لیے اس کو اٹھائیں کہ اس میں میرے لیے کیا نصیحت ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں تلاوت لگا لی جاتی ہے، اور یعنی جو اسلامک ذہن والے ہوتے ہیں جو بھی ہو تو وہ تلاوت لگا لیتے ہیں، پھر اپنے کام کرتے رہتے ہیں. کچن میں آپ نے لگا لی ہے تلاوت، پھر آپ ہنڈیا بریانی پکانے لگی، یا دال چڑھا دیا آپ نے، پھر یا پیاز چھیلنے لگی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں یہ قرآن ہم نے یعنی محدود کر لیا ہے صرف کتاب ناظرہ تک. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو کتاب صرف ناظرہ کے طور پہ پڑھانا چاہتے ہیں؟ بس جب وہ ناظرہ ختم ہو جاتا ہے آپ کچھ خیرات وغیرہ کر کے خوشی منا کے بچوں کے نئے جوڑے قاری صاحب کو ہار پہنا کے ان کو رخصت کر دیتے ہیں. پھر نہ بچہ وہ کتاب اٹھاتا ہے، نہ آپ خود اٹھاتے ہیں، نہ آپ اگر اٹھاتے بھی ہیں تو محض تلاوت کے لیے اٹھاتے ہیں یا ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو مجھے ثواب ہوگا. اس سے تو انکار نہیں ہے صاحب اکرام. قرآن کے ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں. حضور کی حدیث ہے کہ الف لام میم 3 حرف ہے اور اس پہ 30 نیکیاں ہیں. اس سے تو انکار نہیں ہے. قرآن کے جو برکات ہیں، جو ثواب ہیں، جو تلاوت کا ثواب ہے، اس سے انکار مشکل یعنی ممکن نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اور ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ یہ محض کتاب تلاوت نہیں ہے، یہ کتاب حفظ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا دیں اور وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ یہ اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کو لے جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. وہ حافظ اگر قرآن پہ عامل نہ ہو تو وہ تو خود یعنی اس کو تو خود حساب کتاب دینا ہوگا کہ بھئی تم نے الفاظ یاد کر لیے، اس کے معنی نہیں سمجھے، معنی یاد کر لیا، اس پہ تم نے عمل نہیں کیا. وہ تو خود اب یعنی حساب کتاب میں مبتلا ہوگا. وہ اوروں کو کیا جنت میں لے جائے گا. یہ ایک خام خیالی ہے صاحب کرام. بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خاص طور پہ اس واقعے کے تناظر میں بات کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے. اب اس میں جو بھی مضامین ہے وہ مرکزی مضامین ہے. خاص طور پہ جو یہ واقعہ ہے سامنے کرام، وہ جو ابتدائی مضامین یعنی اس واقعے سے پہلے جو مرکزی مضامین تھے وہ آپ نے سن لیے، ٹھیک ہے. لیکن اب جو یہ واقعہ ہے یہ ہماری جیتی جاگتی تصویر ہے. اس کی میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں نا، ساتھ ساتھ وضاحت کر رہا ہوں. لیکن یہ میں ابتدائی یعنی ابتدائی طور پہ جو کلمات ہیں آج کے سبق کے لیے وہ میں ادا کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قرآن کتاب نصیحت ہے. اس کو ایسے نہ لیں کوئی بھی اس میں واقعہ ہو کہ بھئی یہ فلانا قوم کے لیے تھا، اور پھر آپ دیکھیں تفاسیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے یا ان لوگوں کا، لیکن آپ دیکھیں واقعے کی تفصیلات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ کون سی بستی تھی، یہ کون لوگ تھے، یہ کون سے پیغمبر تھے، یہ مومن کون تھا، اس کا نام کیا تھا. ارے بھائی تم نے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تم کتاب نصیحت ہے، ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا، لیکن نہیں بتایا تو آپ اس کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ میں ویسی بھی ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ اکثر تفاسیر کو دیکھیں، اور تفاسیر کا مجھے اس میں نام اس لیے لینا پڑتا ہے کہ میں کوئی نہ علامہ ہوں نہ مفتی ہوں. یہ آپ کے سامنے بالکل بات واضح ہو جانی چاہیے.
میں محض ایک طالب علم ہوں قرآن کا، خود اس سے نصیحت لینے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ آپ کو بھی پیش کرتا ہوں۔ قرآن کا میں نہ شیخ القرآن ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، طالب علم۔ آپ دیکھیں نا، میں نے اپنے نام کے ساتھ صرف اپنا نام لکھا ہے، جو ماں باپ نے میرا نام دیا ہے، اس کے علاوہ وہ تو بس ظاہری میرا نام ہے، پھر وہ تو پہچان کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ضرور میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ قرآن کا اصلی معنی کیا ہے، اس کا جو ہے، یعنی اس کو ہم نے کس طریقے سے لینا ہے، یا اس کے مضامین کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، آپ دیکھیں تفاسیر میں کسی پہ، یعنی وہ لوگ تمام مفسرین میرے سر کے تاج ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر پڑھ رہے تو آپ ان بھول بھلائیوں میں اپنے آپ کو گرفتار نہ کریں، آپ اس سے نصیحت لیں۔ اب یہ ایک اجتماعی طور پہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خلاصہ بیان کیا ہے تمام رسولوں کا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ میں نے اب یہ ترجمہ سنا ہے، ہائے افسوس، بندوں پہ افسوس کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اور وہی مذاق جو ہے سامعین اکرام آج ہم معاذ اللہ اپنے رسول کا اڑا رہے ہیں۔ وہ جو کلام لائے ہیں اس کو ہم نے کتاب ہدایت سمجھا نہیں ہے، رسول کی دعوت تک کو نہیں سمجھا، رسول کی دعوت تک کو نہیں سمجھا کہ اس کی دعوت کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، دین کی ضرورت کیا ہے، میں کون ہوں، اللہ رب العالمین کی حیثیت میرے لیے کیا ہے۔ یہ ہم سب باتیں عام طور پہ ہم لوگ نہیں جانتے، یہ جاننی چاہیے۔ دیکھیں آج جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے نا، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی کے لیے ہے، یہ آج کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سمجھتے نہیں ہے نا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، طلب علم، دین کا ضروریات کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازم ہے، فرض ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے اس پہ؟ آپ اپنے ہم جب چھوٹے تھے تو بس یہ پرائمری اسکولوں میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے میں پڑھا ہوں، اور وہاں یہ ہوتا تھا، سرکاری اسکول ہوتے تھے، اور بس دیواروں پہ جو ہے وہ شعر و شاعری، سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ معائنہ ہوتا تھا، اور وہ سفیدی وغیرہ کر کے نئے اشعار لگا دیے جاتے تھے، یا پرانے اشعار کو تازہ کر دیا جاتا تھا۔ تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، طلب علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلم۔ بس یہ اس حد تک ہے، یہ ظاہری تعلیم جو ہے یہ تو تاریکی ہے سامنے کرام، یہ نہ ہمیں ہماری حقیقت سے آگاہ کرتی ہے، نہ ہمیں ہماری منزل بتاتی ہے، بلکہ ہمیں گمراہ کرنے میں بھرپور کردار اس ظاہری تعلیم کا ہے۔ 16 جماعت پاس ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو یہ نہیں بتاتی، پی ایچ ڈی، ایم فل، پی ایچ ڈی، جو بھی ڈگریاں، اس کو یہ نہیں بتاتی کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کون ہو، اے انسان تم کون ہو۔ علم تو یہ ہے نا، معرفت، علم یہ ہے کہ تمہیں اپنی معرفت ہو، تمہیں اپنی، لڑکے کو ساری ڈگریاں آپ دے دیں، جو ظاہری تعلیم کی ساری ڈگری، لڑکے کو یہ معلوم نہیں ہوگا، اپنی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ جب اپنی معرفت انسان حاصل نہیں کرتا تو اس کو اپنے رب کی معرفت نہیں حاصل ہوتی۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ بہرحال میں یہ یا حسرتاً علی العباد پہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ افسوس کر رہے، بندوں پہ افسوس۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان پہ جو بھی رسول آتا ہے اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ ضرور میں کہوں گا سامنے کرام، وہ وقت آج ہے، وہ وقت آج ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی تعلیمات کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ قرآن اور شریعت، یہ سارے قوانین کو ہم نے مذاق سمجھ لیا ہے۔
آپ دیکھیں ایک یعنی آپ کو یہ معلوم ہے کہ بہت سے یہ طلاق وغیرہ کے جو مسئلے ہیں نا، میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، میاں بیوی بچے ہیں، 4 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، میاں ہے بیوی ہے. اب میاں جو ہے وہ تو نفسانی خواہشات کا غلام ہے، اس کو تو نہیں معلوم قرآن کے احکامات وغیرہ، وہ کہیں غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دیتا ہے. لیکن بیوی سے ایک وقت محبت بھی کرتا ہے، یعنی اس سے لگاؤ بھی ہے، اسے پسند بھی ہے بیوی، لیکن غصے کا کیا کریں، وہ تو طیش میں آ کے انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے. پھر 2 گھنٹے بعد اسے ہوش آتا ہے جب غصہ بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی پھر مولانا سے پتہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی. تو بھئی محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصے میں ہوتی ہے، لیکن غصے میں ہو تو وہ واقع ہو جاتی ہے. اب بہت سے واقعات کا میں شاہد ہوں، آپ کو بھی معلوم ہوگا، اکثر یہ میاں بیوی آپس میں یہ بات چھپا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ 2-3 گھنٹے گزرے اور شوہر صاحب جو ہے وہ لیٹنے لگے. اب وہ بیوی بھی دنیا دار ہیں، یہ بھی دنیا دار ہیں، انہوں نے کہا چلو اس بات کو مٹی پاؤ. بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ میاں بیوی میاں طلاق دے کے 2-3 گھنٹے بعد کہتے ہیں چلو سوری، بیوی کو کہتا ہے سوری. بیوی بھی مان جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے یار، غلطی ہو گئی تم سے، میں نے معاف کیا، تم نے ساری کر دی، میں نے معاف کیا. پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر زندگی گزار دیتے ہیں، یعنی طلاق کے باوجود بچے، وہ ساری وہ چیزیں، یعنی اتنی. اور بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی یہ بھی ہے کہ شوہر صاحب کو جب ہوش آتا ہے، ادھر ادھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو طلاقیں ہو گئی ہیں، اب تو تم نہیں رہ سکتے. یہ دوسرے شوہر سے شادی کرے گی، دوسرے مرد سے شادی کرے گی، اس سے اپنی مرضی کے ساتھ اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر تم طلاق یعنی پھر دوبارہ شادی ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو ان کو پسند نہیں ہے یہ مسئلہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یار بس یہ تو میں تو یہ نہیں مانتا، میں اپنا مسلک بدل لیتا ہوں. اوہ تمہارا پہلے کون سا مسلک تھا جو اب تم تو بس خواہشات کے غلام ہو، اور اس میں تمہیں کیا ہے، یہ یعنی یہ ایک ہنسی مذاق ہے. میں اپنا مسلک بدل لیتا ہوں، اہل حدیث جو ہیں اس کے پاس چلا جاتا ہوں، بس میں اہل حدیث بن جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 3 جو ہے وہ 1 ہے. یہ میں نے صرف مثال کے طور پہ، بہت سے لوگ ہنسی خوشی جوڑے جو ہیں ہنسی خوشی زنا کی زندگی گزارنے پہ راضی ہیں، دل سے راضی ہیں، مسلمان ہیں، طلاق ہو گئی ہے، 3 طلاق ہیں، لیکن اب زانیہ مرد اور زانی عورت، یہ بس ہنسی خوشی. اب یہ کیا ہے، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول نہیں آیا ہے لیکن اس کا مذاق اڑایا گیا، دین کا مذاق اڑایا گیا. حقیقت میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ یہ تو ہم ماں باپ ہمارے مسلمان تھے برائے نام، ان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم بھی برائے نام مسلمان. ہم نے نہ ہمارے ماں باپ نے سوچا ہے، اکثریت نہ ہمیں بتایا ہے، اور نہ ہم نے پھر جاننے کی کوشش کی ہے، اور دنیا کے دوزخ کی بھٹی میں گر کے بس وہ زندگی گزار رہے. کماؤ، دنیا کماؤ اور جائیداد بناؤ اور پیسے بناؤ اور بچے پیدا کرو، پھر بچوں کی میں لگ جاؤ، بس پھر برین ہیمریج آخر میں ہو جاتا ہے، اور بس پھر آپ پلنگ پہ پڑ جاتے ہیں. آپ پھر نہ بات کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے، نہ ہل سکتے ہیں. ایسے دیکھیں آپ نے مریض، تو بس پھر جاؤ جہنم میں جاؤ. تو بات یہ ہے، یہ بہت یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یہ بہت حساس معاملات ہے. اگر دیکھیں زندگی کا اختتام یہاں ہو جاتا پھر تو وہ کوئی بات نہ تھا. یہ زندگی اگر موت تک ہوتی اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوتا پھر تو ٹھیک ہے. ہمارا تو ہم جس عقیدے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں وہ یہی عقیدہ ہے. یہ کافرانہ سوچ ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. کافر کہتے ہیں قرآن میں ہے
یہی زندگی ہے، جی رہے ہیں لوگ، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ آج حقیقت میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں میں عام طور پہ لوگ چلے جاتے ہیں، یہاں پاکستانی لوگ انگلینڈ کا ویزا اگر آسانی سے ملے تو کتنی خوشی آپ دیکھیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک جوان لڑکا ہے، امریکہ کا ویزا ملے اور انگلینڈ کا ویزا ملے تو وہ کہتا ہے مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا، جنت کا ٹکٹ مل گیا، تو وہ بس پھر چلے جاتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ پھر وہاں کیا ہے، وہاں کافرانہ ماحول ہے، اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، پھر نہ ان کو دین کی خبر ہوتی ہے، نہ دین کا ہوش ہوتا ہے، نہ ان کے بچے، پھر ان کے بچے جو ہیں اس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، بہت سے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو یعنی ایسے بچے جو پرائی عورتوں کے ساتھ رہ رہے بغیر کسی نکاح کے، ایک بیوی ہے دوسری لڑکی پسند آ گئی ہے، بس وہ بھی غیر مسلمہ ہے، مسلمان بچے جو ہیں مشرک عورتوں کے ساتھ ایسی رہ رہے۔ یہ تمام ہمارا ماحول ایسا ہے۔ وہاں تو شادی کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے، 18 سال بعد جو ہے بچہ جو ہے با اختیار ہو جاتا ہے قانونی طور پہ، اور یہ بوائے فرینڈ، دس از مائی بوائے فرینڈ اور دس از مائی گرل فرینڈ، یہ ہے کہ نہیں؟ آپ کو سب کو معلوم ہے سامنے کام۔ اور پھر شادی کا کوئی اتنا رواج نہیں ہے وہاں، نکاح کا، شادی کا، بس 18 سال بعد بچے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں چلو اب شادی کر لیتے ہیں، میرج کر لیتے ہیں، یعنی 4 بچے پیدا ہو گئے مثال کے طور پر، اور اس کے بعد اگر کسی نے چاہا کہ ہم شادی کرتے ہیں، ورنہ تو بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، پھر مرد کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، عورت کے ساتھ شادی، یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ لیکن یہ کیا ہے سر؟ دیکھیں یہ ساری دنیا کا کہ جو لوگ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امت دعوت، اور جو قبول کر لیتے ہیں وہ امت اجابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ حضور کے امتی جو ہیں، امت دعوت والے، یقیناً آج جو بھی لوگ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حضور کی تعلیمات ان کے لیے بھی ہیں، لیکن جس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، اور جس طریقے سے ہم لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ بات قابل غور ہے سامنے کا، اور اس کا نتیجہ یقیناً آپ کی دنیا پر بھی پڑے گا اور آخرت میں بھی آپ اس کے برے نتائج میں بری طرح گرفتار ہوں۔ پھر نہ کہنا مجھے خبر نہ تھی، ایسی بات نہیں ہے سامنے کا کہ آپ اگر یہاں بے فکری سے زندگی گزار دیں اور شریعت کا لحاظ نہ رکھیں، اور پھر آپ یہ سوچیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے، دیکھا جائے گا۔ جب دیکھا جائے گا کا وقت آئے گا نا، پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، مہلت نہیں ہوگی، آپ کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی، آپ کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، پھر رونا دھونا، پھر کیا ہوگا؟ پھر رونا دھونا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، چیخیں گے، چنگھاڑیں گے گدھوں کی طرح، لیکن کوئی اس کا مداوع نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ سارے سامنے کرام مضمون ہیں۔ تو یہ جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، میں آپ وقت یعنی نزدیک ہے، میں تھوڑا سا اس تمام جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ اس سے ہم نے سبق لینا ہے۔ سبق کیا ہے کہ ایک گروہ تھا، ایک امت تھی، اس کے پاس رسول آئے، اس نے ان کو جھٹلا دیا، اس کی میں نے تفصیل بیان کی ہے۔ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، یہ جواب۔ اب یہ ہم نے بھی ایسا کیا ہوا ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، یعنی ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آئے نہیں ہے، یعنی ہمارا عمل ایسا ہے
کہ حضور کی دعوت کو، حضور کے اسوہ حسنہ کو ہم نے 0 میں ضرب دے دی. کیا 0 میں؟ کیا 0 میں؟ کچھ ہے احساس؟ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری کامیابی کا طریقہ ہے، نجات ہے اس میں. کچھ احساس ہے؟ نہیں. آپ دیکھ لیں، میں یہ گھر کی مثال اس لیے دیتا ہوں نا کہ یہ معاشرہ جو ہے گھر سے بنتا ہے. کیا بیویاں اور کیا شوہر، سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی. میں شوہر اور بیوی کا ضرور اس میں وہ کرتا ہوں، میں یہ نہیں تذکرہ کرتا ہوں اکثر اپنی گفتگو میں، اس سے مراد میری نکتہ چینی نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں. بیوی صاحبہ جو ہے اپنی مرضی سے جو ہیں، یعنی یہ بڑی آسان بات ہے سمجھنے، من چاہی زندگی گزار رہی ہیں. حالانکہ اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے یہ. اسلام میں شوہر کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو آپ اکثر بیویاں نظر انداز کر دیتی ہیں، اکثر بیوی پھر شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. حضور نے وہ فرمایا نا کہ عورتیں جو ہیں، ایک خواتین کے گروہ سے گزرے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے دیکھا ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا، حضور نے ان کو فرمایا کہ میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے جہنم میں. تو انہوں نے کہا کہ پوچھا عورتوں نے کہ حضور یہ کیا وجہ ہے؟ تو ایک لفظ ان کا حضور کا یہ تھا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ، یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. آپ دیکھ لیں جو بھی سن رہی ہیں بیویاں کتنی شکر گزار ہیں اپنی شوہروں کی. کوئی بھی بات ہو جاتی ہے، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، ایک پل کے لیے چین نہیں دیا. یہ ناشکری ہے سامنے کا، یہ ناشکری ہے، اور یہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یعنی شوہر کی ناشکری بالواسطہ اللہ تعالیٰ. اگر شوہر سے آپ خوش نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہو گیا تھا، اب اس پہ آپ خوش رہیں، شاکر رہیں، صابر رہیں. آپ نے نہ صبر کا دامن اختیار کیا ہے اور نہ شکر کی عادت اپنائی ہے، اور ناشکری یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ ڈھنگ کا پہننا ہے، نہ ڈھنگ کا رہنا ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ اس سے تو دوزخ اچھی ہے. بعض عورتیں یہ بھی کہہ دیتی، یا تم نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا، شوہر سے کہتی دوزخ میں میں رہ رہی ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ رسولوں کا استہزاء ہے، یہ دین کا مذاق ہے. ہم دین کا عملاً مذاق اڑا رہے ہیں سامنے کرام. بہت افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، لیکن ہے حقیقت میں صورتحال یہ ہے. عام اس میں عورتیں صرف شامل نہیں ہیں، عام کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، ساری امت جو ہے اللہ کی ناشکری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑا رہی ہے. اب حضور کی دعوت جو ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف دعوت ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ الفاظ کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، اور پھر اللہ کو کہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ حج میں آپ نے کہہ دیا تو کیا کیا؟ یہ صرف حج کا ترانہ تو نہیں ہے، یہ تو مومن کا زندگی کا ترانہ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر وقت اسے لبیک کہنا ہے. وہ اذان آئی، اذان کی آواز آئی، اس کو لبیک کہتے ہوئے اٹھ جانا ہے، چاہے وہ صبح کی اذان ہو، چاہے وہ عصر کی ہو، مغرب کی ہو. لبیک حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. لیکن آپ لبیک تو نہیں کہتے، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہرحال سامعین کرام یہ کچھ باتیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. اور تبرک کے لیے ایک آیت کی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین۔ ترجمہ سنا دیں۔ ما انزلنا علی قومہ، نہیں نازل کی میں نے اس قوم پہ، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہم ایسا کرنے والے تھے۔ ان کانت بس۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ After him we sent down no hosts from heaven to his people, nor would we ever send any down۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔